نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے حمد و صلات کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی کے تناظر میں نصرت الہی سے محرومی کیوں، اس پر چند باتیں اللہ رب العالمین کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور اسی طرح سے سلف کے چند اقوال کے تناظر میں اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، عالم اسلام کی جو حالت ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے، خبروں سے چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے ہر کسی تک پہنچ رہا ہے. اور خاص طور سے ظلم کی، بربریت کی، انارکی کی جو بھی چال چلی جا رہی ہے اور جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے، سن کر کے ہر مومن کا دل کٹا جا رہا ہے، دکھ میں ہے، کرب میں ہے، اذیت میں ہے. اور اس چیز کو لے کر کے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سارے تبصرے، بہت سارے تجزیے بھی ہمارے درمیان گردش کر رہے ہیں. ایک مومن، ایمان والا، توحید والا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر اگر اس کو ستایا جائے، مارا جائے تو یقیناً ایک مومن کو کہیں زیادہ دکھ ہوتا ہے بنسبت اور بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک مومن کے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے. لیکن خاص طور سے ان حالات میں میں نے کہا کہ تبصرے بہت سارے ہیں، تجزیے بہت سارے ہیں. آج کئی سارے لوگ
کئی سارے ہمارے نوجوان، کئی سارے افراد اس پر مختلف قسم کے تجزیے اور تبصرے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج مسلمان جس ذلت میں ہے، پستی میں ہے، آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ مسلمان مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، اکانومی میں بہت کمزور ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے تبصرے یہ ہیں کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہوا کرتی ہے، افرادی قوت ان کی کمزور ہوتی ہے، اس لیے مسلمان کچلے جا رہے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تبصرے یہ ہیں کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے کمزور ہے، سیاسی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے سیاسی طور سے مسلمانوں کو غلبہ نہیں مل رہا ہے۔ بعض لوگوں کے تبصرے کچھ اعتبار سے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن میں بہت زیادہ کمزور ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، ترقی کے وسائل نہیں ہیں، اس لیے مسلمان کمزور ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے جن کے پاس دنیاوی ڈگریاں ہیں وہ مسلمانوں کو کچلے جا رہی ہیں۔ ایسے بہت سارے تبصرے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو ہے بہت زیادہ ہمارے درمیان ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اتنے سارے ممالک ہیں، عرب اتنے سارے ہیں، اتنے عرب ممالک ہیں، اتنے نان عرب ہیں جو مسلم ممالک ہیں، آخر یہ سب مل کر کے اور اس مسئلے کا کوئی حل کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ یا اسی طرح سے سارے مسلمان اور ساری مسلم کنٹری مل کر کے اس ایک ملک کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں سب مل کر کے جو اس کو کچل کر کے اس دنیا سے ختم کر دے رہے ہیں؟ ایسے بہت ساری باتیں آج ہمارے درمیان گردش کر رہی ہیں، اور اس طرح کے فکر رکھنے والے لوگوں کے افکار و نظریات کو جو لوگ قبول نہ کر کے خالص کتاب و سنت کے تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کو دیکھتے ہیں، ان کو کوسا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو منافق کہا جا رہا ہے، ان کو یہودیوں کا ایجنٹ سمجھا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کے اندر جو درد و کرب ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ احتجاج کیا جائے اور ایک خاص دن مقرر کیا جائے روزے کے لیے، ایک خاص دن مقرر کیا جائے دعاؤں کے لیے، جو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کو کوسا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ان کو تان و تشنیع کا جو ہے منظر بنایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے حالات آج ہمارے درمیان چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک دنیاوی سوچ ہوتی ہے، ایک مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ہماری جو سوچ بننی چاہیے وہ ایمان کی بنیاد پر بننی چاہیے کہ بحیثیت مومن کے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ ایک دنیاوی سوچ ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگ دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ افرادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہے، یا سیاسی قوت نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہے، یا ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہے، اس لیے وہ ستایا جا رہا ہے، اس لیے وہ مارا جا رہا ہے۔ یہ دنیاوی سوچ ہو گئی۔ لیکن دینی سوچ کیا ہے؟ کیا واقعی کتاب اللہ سنت رسول نے ہم کو ایسا ہی بلائنڈ چھوڑ دیا ہے؟ اس کے تعلق سے کتاب اللہ سنت رسول میں کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسلامی سیرت اور اسلامی تاریخ یہ مسلمانوں کے فتح و غلبے سے نہیں بھری ہوئی ہے؟ کیا اسلام میں، کیا سیرت میں، قرآن عزیز کے اندر اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حرب و ضرب کے واقعات نہیں ہیں؟ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی سوچئے، اگر ایک انسان کو ترقی کرنا ہے، کسی منزل کو پانا ہے، تو ایک ترقی پذیر اور ایک ترقی کی منزل کو طے کرنے والے انسان کی سیرت کو وہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی کو پڑھتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فلاں انسان جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوا، اس کے کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کی زندگی کو وہ پڑھتا ہے، جانتا ہے، اور ان تمام اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جن اصولوں کی روشنی میں وہ ترقی کی منزل طے کر چکا ہے۔ تو کیا ہمارا اس بات پر ایمان نہیں ہے اور ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ترقی دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر اسلام کو غلبہ دیا تھا۔ کیا ان کی سیرتیں، کیا ان کی زندگیاں ہمارے پاس نہیں ہیں؟
ہیں تو ہم کو کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر ان کے کامیابی کا راز کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اس روئے زمین کے اوپر غلبہ دیا تھا، مضبوطی دی تھی۔ اور یاد رکھیے آج جو حالات ہمارے اوپر ہیں، اگر واقعی اصلی اور اسی طرح سے خالص اس نقطے پر آج ہماری توجہ نہیں گئی اور اس جانب ہم نے اپنی توجہ نہیں کی، تو پھر یاد رکھیے پھر کبھی بھی ہم کسی بھی حالات میں ہماری جو سوچ رہے گی اس کا دھارا ہم موڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اسلام آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر اہل ایمان کے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا اللہ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ رب العالمین سے سچی بات کرنے والا اور اللہ رب العالمین سے زیادہ بہتر بات کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر مومنوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کی آیتیں بے شمار آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں، اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر غزوات، اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا تھا۔ تو آخر وجوہات کیا تھے، اسباب کیا تھے کہ وہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ باوجود بھی، اور یاد رکھیے کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کے فتح و نصرت کا سبب افرادی قوت نہیں تھی، سیاسی غلبہ نہیں تھا، حرب و ضرب میں اضافہ نہیں تھا۔ کبھی بھی کسی دور میں آپ دیکھ لیجئے جب بھی مسلمان میدان حرب و ضرب میں اللہ رب العالمین نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا، تعداد میں ہمیشہ کم تھے۔ ان کے پاس سامان حرب و ضرب دشمن کے بالمقابل بہت زیادہ کم تھا۔ ایجوکیشن دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس نہیں تھی۔ کیا چیز تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس ایمان تھا، ایمان کی قوت تھی، ایمان جو ان کے دل کے اندر تھا وہ پہاڑ کے برابر تھا۔ اور یہی حقیقت اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر بیان کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو خالص ایمان والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ان سے ہے، وعملوا الصالحات، جو صالح عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے دو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، دو باتیں، دو شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور دو شرط پر اللہ رب العالمین نے 3 وعدے کیے ہیں۔ دو شرط ہے، اس شرط کو آپ پورا کیجئے، اللہ رب العالمین کا 3 وعدہ آپ کو ملے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمان سے نہیں، ہر وہ انسان جو ایمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر وہ مسلمان جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سارے لوگوں سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ لوگ جو خالص ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خالص توحید آ گئی۔ وعملوا الصالحات، کوئی بھی عمل صالح اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے روشنی میں انجام دیا جائے۔ تو توحید اور سنت، دو چیزوں کا التزام اور دو چیزوں کی پیروی اگر انسان کر لے، اللہ رب العالمین نے 3 وعدے فرمائے ہیں۔ 3 وعدہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر تمہیں خلافت دے گا، تمہیں حکومت عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ ایک وعدہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے یہ بھی بتا دیا اس سے پہلے جن لوگوں نے ان 2 شرطوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ تاریخ ہماری موجود ہے، ہماری سیرتیں موجود ہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا ہے، اس روئے زمین پر انہیں قیادت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ 2 شرطیں اللہ رب العالمین کی پوری کی ہیں۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت ارضی عطا فرمائی
اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنا وہ دین جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے، کون سا دین ہے؟ یہی اسلام، اس کو تمکنت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اس دین کو قوت کے ساتھ اس روئے زمین میں جما دے گا، طاقت کے ساتھ اس دین کو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ رب العالمین کو جو دین پسند ہے اس دین کو اللہ رب العالمین مضبوطی کے ساتھ اس دنیا میں جما دے گا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ رب العالمین کا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین خوف کے بعد جان نہ چلی جائے، مال نہ لٹ جائے، عزت و آبرو ہماری برباد نہ ہو جائے، یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر اللہ رب العالمین امن میں بدل دے گا، یہ اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ تین چیزیں، تین وعدے اللہ رب العالمین کے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین اس روئے زمین کے اوپر خلافت دے دے، حکومت دے دے۔ نمبر دو، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کو اللہ رب العالمین قوت کے ساتھ جما دے، اور اسی طرح سے جس ڈر میں ہم جی رہے ہیں وہ ڈر اللہ رب العالمین ختم کر کے اور اس کو امن میں بدل دے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اہل ایمان کو اللہ دے دے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی تین چیزوں کی آج لڑائی ہے۔ ہر کوئی اپنے افکار کو تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، آج اسی چیز کی لڑائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا اہل ایمان سے، دو شرطیں تم پورا کرو، تین وعدے میں پورا کروں گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پہلے تو اپنا وعدہ کر، بعد میں ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، نہ ہمارے پاس صحیح عقیدہ ہے، نہ خالص اسلام ہے۔ سنت ہماری زندگی میں کتنی ہے؟ ہم اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں توحید کتنا ہے، آج مسلمانوں میں شرک کی کثرت کتنی ہے، آج قبروں کی پوجا سر عام ہو رہی ہے۔ ذرا بتائیے، ان شرک کے ساتھ اور ان شرکیہ عقائد کے ساتھ کیا اللہ رب العالمین سے توقع رکھنا، امید لگانا، یہ جھوٹی امید نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو مشرک لوگوں سے وعدہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے بدعتیں کرنے والوں سے تو وعدہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے نصرت کا، مدد کا، فتح کا، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے، خالص توحید والوں سے، سنت کو اپنی زندگی میں لازم کرنے والوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اور زیادہ تاکیدی طور سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خالص میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنے توحید اور اپنے عقیدے پر غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں کتنا توحید ہے۔ جب توحید کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، توحید کو بتایا جاتا ہے، عقیدے کے اوپر محنت کی جاتی ہے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ توحید سے یہ باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ کوسا جاتا ہے، یہ لوگ توحید سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ جب بھی دیکھو عقیدے کی بات کرتے ہیں، عقیدہ تو اصل الاصول ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو عقیدے کی خرابی کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں مل سکتا ہے، اور بدعتوں کے ارتکاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی مخالفت کے ساتھ کبھی اللہ رب العالمین غلبہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ اصل مقصود اور اس اصل نقطے پر تو ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں ہماری تعداد کم ہے، ہم غور کرتے ہیں ایجوکیشن میں ہم کم ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ مالی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ان اسباب کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل اللہ رب العالمین نے جو شرط لگائی ہے فتح و نصرت کی، کامیابی کی، اس کے اوپر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، اس پر ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ذرا بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے شرط کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں اور اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں پھر وہ لوگ جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں، ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی طرح سے آگے کہا گیا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھو
ان شرطوں کو پورا جو نہیں کرے گا، جو مخالفت کرے گا توحید کی، جو مخالفت کرے گا سنت کی، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی گنہگار ہیں۔ اور گنہگاروں سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ خالص ایمان والوں سے، توحید والوں سے، سنت کا التزام کرنے والوں سے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا بشر هذه الامہ، 5 باتوں کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، 5 باتوں کی بشارت۔ بشر هذه الامہ بالثناء والرفعة والنصر والدین والتمکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ اے امت محمد کے لوگوں، ثنا تمہارے لیے ہے۔ ثنا کیا ہے؟ ثنا کا مطلب ہوتا اونچائی، تم بہت اونچے پہنچنے والے ہو، تم بہت اونچائی پر جانے والے ہو۔ ثنا جو ہے قرآن میں یکاد ثنا برق ہی کہا گیا، چمک جو ہوتی ہے بجلی کی، تو بہت زیادہ اونچائی پر تم چمکنے والے ہو۔ اس امت کے چمک اور اس کی کامیابی، اس کی بلندی کی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی خوشخبری دی ہے۔ وہ چمک کہاں ہے؟ والرفعتی، اور اللہ رب العالمین تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، ترقی دے گا اللہ رب العالمین۔ کہاں ہے آج ترقی؟ آج کون سی ترقی ہے مسلمانوں میں؟ کیوں ہے؟ آگے بتایا گیا وجہ کیا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے اسلاف حاصل کر چکے، ثنا، رفعت اور وہ دین، اور اس دین کو قوت اللہ رب العالمین غالب کرے گا، والنصر، اور اللہ رب العالمین کی مدد تمہیں ملے گی، اللہ کی مدد تمہیں ملے گی، اور وہ دین، اس دین کو اللہ رب العالمین غالب کرے گا، وہ تمکین فی الارض، اور اسی طرح سے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین تمہارے قدم کو جما دے گا۔ یہ 5 بشارتیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس امت کو سنایا۔ بشر هذه الامہ، اس امت کو ان 5 باتوں کی خوشخبری آپ سنا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، فمن عمل منہم بعمل الاخرہ للدنیا، یاد رکھو اگر کسی نے بھی ہر وہ کام جو خالص اللہ کے رضا کے لیے کی جاتی ہے، آخرت کے لیے کی جاتی ہے، اگر وہ عمل کر کے وہ دنیا چاہتا ہے، آپ اگر دنیاوی ترقی چاہتے ہیں، دنیاوی عزت چاہتے ہیں، دنیا میں شہرت چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، سیاسی قوت چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، اور اس سے آپ کا مقصود آخرت نہیں دنیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، یاد رکھو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا پیسے کے لیے ہم حلال و حرام کو بالائے طاق نہیں رکھ دیتے؟ نوکری پانے کے لیے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، جعلی ڈگریاں بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج ہماری زندگی میں رشوت کتنا ہے، سود کتنا ہے، آج ہماری شادی بیاہ میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ تو بتائیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو خوشخبریاں سنائے کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں؟ جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کیا ہے، کیا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا وعدہ جو قرآن میں ہے نصر اور مدد کے تعلق سے، کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ بالکل جھوٹا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان جھوٹا ہے، ہمارے اسلام کی پیروی میں ہم جھوٹے ہیں، اپنے وعدے میں ہم جھوٹے ہیں، اپنے شرائط کو ہم پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر واقعی معنوں میں وہ شرائط جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے اگر ان کو ہم پوری کرتے ہیں، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورے کرے گا۔ اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا، اور یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کے ان شرائط کو ہم پوری کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام وعدے جو اللہ نے ہم سے کیے ہیں، اہل ایمان سے کیے ہیں، اللہ رب العالمین اپنا وہ وعدہ پورا کرے گا۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، کہ میں بالکل قیامت کے قریب تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہوں. قرب قیامت یعنی آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں قرب قیامت تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہوں. حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا مقصد یہ ہے کہ میں توحید کو عام کروں، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. آج ہم غور کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو شرک سے دور نہیں کر پاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ہم اس کو پاک نہیں کر پاتے ہیں، توحید ان کے درمیان عام نہیں کر پا رہے ہیں، شرک کے اندر ملوث ہیں، بدعات کے اندر لوگ ملوث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر خالص ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي فِي ظِلِّ رُمْحِ، اور اسی طرح سے نیزوں کے سائے میں میرا رزق رکھا گیا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، اور یاد رکھو ذلت، پستی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے، جو میری سنت کی مخالفت کریں گے. جن کی زندگی میں سنت نہیں رہے گا، سنت کا التزام جو لوگ نہیں کریں گے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کبھی ترقی نہیں دے سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. وہ مارے جائیں گے، کچلے جائیں گے، برباد کیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، ان کے عزت و آبرو محفوظ نہیں رہیں گے، ان کا مال محفوظ نہیں رہے گا، گھر محفوظ نہیں رہے گا. یاد رکھیے یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، یاد رکھو میرے امر کی، میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے اوپر اللہ ذلت مسلط کر دے گا. یہ ہے اصل وجہ میرے بھائی کہ آج ہماری زندگی میں سنتوں کا التزام کے دعوے بہت سارے ہیں، لیکن کیا اس دعوے میں سچائی کتنی ہے ہر انسان جانتا ہے بخوبی اس بات کو، لیکن ہم کو اس پر غور نہیں کرنا ہے کیونکہ عمل کرنا پڑے گا، پابندی کرنی پڑے گی. ہم اس پر بات نہیں کرتے ہیں. دنیاوی باتیں، دنیاوی اعتبار سے تجزیے تبصرے وہ سب ہم پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں توحید کتنا ہے، ہماری زندگی میں سنت کا التزام کتنا ہے، اس بات کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. جبکہ سارے مصیبتوں کی جڑ یہی چیز ہے، ہمارے توحید میں خلل اور ہمارے سنتوں میں ہمارے زندگی کے اندر بگاڑ، سنتوں کی مخالفت. اصل وجہ ہماری پستی کی، ہمارے ذلت کی، ہمارے بربادی کی یہی چیز ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعینۃ، اے لوگو جب تم سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے. سودی کاروبار، آج ایک موبائل بھی محفوظ نہیں ہے، گھروں کا سامان جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. کتنے لوگ وہ بھی سود کے اوپر خریدتے ہیں، انسٹالمنٹ کے اوپر لیتے ہیں. اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گایوں کے دم پکڑنا شروع کر دو گے، پکڑ لو گے. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، دین پر دھیان نہیں ہوگا، دین پر تمہاری توجہ نہیں ہوگی. سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے، سود میں ملوث ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ گے. اور وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کاروبار میں تم خوش ہو جاؤ گے. آج ساری توجہ صبح سے لے کر کے شام تک ہماری ساری توجہ دولت کہاں سے آئے، کیسے آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آنا چاہیے. کسی کا گلا کاٹ کر کے آئے، کسی کو دھوکہ دے کر کے آئے، بھائی کا حق مار کر کے آئے. کتنے لوگ اپنے باپ کو وقت سے پہلے مار دیتے ہیں، کیوں؟ کہیں دولت سے محروم نہ ہو جائے.
کیا ہے یہ چیزیں؟ رضیتم بالذرع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، مال کے پیچھے بھاگو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے۔ بات جہاد کی ہوتی ہے تو آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو جہاد کا ایک ہی معنی سمجھتا ہے، لو تلوار نکل جاؤ، لو ہتھیار نکل جاؤ، اسی کو جہاد سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرے۔ یہ شرک جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو نکال پھینکیں، نفس پرستی، دنیا پرستی جو ہمارے اندر ہے، سب سے پہلے اپنے اس قلب کو، اس دل کو پاک کریں۔ مال کی محبت، نفس پرستی، خواہش پرستی، دنیا پرستی، یہ جو آج ہمارے اندر گھر کر چکی ہے، سب سے پہلے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہاں ہم لڑیں، اپنے آپ سے لڑیں۔ آج لوگ نکل جاتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر پر کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں پر کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے گھر کے لوگوں پر کوئی توجہ نہیں ہے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، بدعات کے اندر مبتلا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلا جہاد نفس کا جہاد ہے، سب سے پہلا جہاد نفس کا جہاد ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ سکے، دشمنوں پر غلبہ ہم نہیں پا سکتے ہیں۔ جو خود سے نہ لڑ سکے وہ دوسروں کو کیا غالب کرے گا، اور دوسروں کے اوپر کیا غلبہ حاصل کرے گا وہ؟ تو میرے بھائیوں، ترکتم الجہاد کا معنی سب سے پہلے اپنے آپ سے جہاد کیجئے۔ یہ برائی، یہ شرک، یہ کفر، یہ بدعقیدگی، یہ سنت سے دوری، بدعتوں کا التزام جو ہماری زندگی کے اندر ہے، سب سے پہلے اس کو ہم ختم کریں، اپنے آپ سے لڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام جنہوں نے کئی جنگیں، سینکڑوں جنگیں جس میں انہوں نے شرکت کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا اخبرکم بالمجاہد، اے لوگوں میں مجاہد کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مجاہد کون ہے؟ بتائیے، جن کی زندگی ہی جنگوں میں گزری ہے، جن کی زندگی ہی جہاد میں گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخم سے خالی ہو، ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا اخبرکم بالمجاہد، اے مسلمانوں کیا تمہیں میں مجاہدوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنے آپ سے لڑے۔ شیخ محسن العباد رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ فلسطین کا کوئی بندہ تھا، اس نے سوال کیا تھا، بہت پیاری بات انہوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد چونکہ بہت کم ہے، ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری مثال بدر و احد میں موجود مسلمانوں کی ہے۔ بدر میں 313 تھے، 1000 پر غالب ہوئے۔ احد کے اندر 700 تھے، 3000 کے اوپر انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ تو ان کے پاس کیا وسائل تھے؟ کیا انہیں اللہ رب العالمین نے غلبہ نہیں دیا؟ شیخ محسن العباد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قیاس مال فارق ہے، وہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 313 کو اللہ رب العالمین نے 1000 کے اوپر غلبہ دیا تھا، وہ دشمنوں سے لڑنے سے پہلے اپنے نفس سے لڑ کر کے آئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا تھا، بعد میں دشمنوں سے انہوں نے جہاد کیا تھا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ شرک ہماری زندگی میں ہے، سنت کا کوئی التزام نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو اسی شرک کے ساتھ، اسی کفر کے ساتھ۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے اندر شرک ہے، ہمارے اندر توحید نہیں ہے، سنت کا التزام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہم میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہمارا کیا ٹھکانہ بنے گا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کیا اللہ کی جنت ملے گی شرک کے ساتھ؟ کیا اللہ کی جنت ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کے ساتھ؟ مل سکتی ہے؟ تو محسن العباد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بدر و احد کے مسلمانوں کی بات مت کرو، انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا تھا، اپنے آپ کو پاک کیا تھا، بعد میں وہ دشمنوں کے مقابل اترے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں غلبہ دیا تھا۔ اور ہم کو اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا ہے، بس اس صفحہ ہستی سے دوسروں کو اٹھانا ہے۔ کہاں سے غلبہ ملے گا؟ اور یاد رکھیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا اب اللہ
اللہ رب العالمین اس بات سے انکاری ہے. کس بات سے انکاری ہے اللہ رب العالمین؟ الا ان یضل علی من عصا، کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی گناہ کرنے والوں کو عزت دے ہی نہیں سکتا ہے. جو لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے، اکبر الکبائر ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں اللہ انکاری ہے اس بات سے، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کبھی عزت دے گا ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی معصیت میں ہیں، جو گنہگار ہیں. کبھی بھی اللہ رب العالمین انہیں ترقی نہیں دے سکتا ہے، عزت نہیں دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا اس بات سے. ایک عالم ہے، بہت بڑے عالم، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے 9 جلدوں میں، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے. انہوں نے ایک بات ذکر کی، انہوں نے کہا یاد رکھو بدر و احد میں اور اسی طرح سے دیگر جنگوں میں اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام کو فتح دی ہے، یاد رکھو کہ ان میں لیسا فیہم حالق، ان میں کوئی بھی داڑھی موڑنے والا نہیں تھا، ان میں کوئی بھی داڑھی موڑنے والا نہیں تھا، کوئی بھی داڑھی کاٹنے والا نہیں تھا ان کے درمیان. آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے چہرے مہرے کے اوپر ہم غور کریں، ہماری حالت کیسی ہے. کہتے ہیں بات کرتے ہو بدر و احد کی، بات کرتے ہو مسلمانوں کے مدد کی. بدر و احد میں دیگر غزوات میں جو صحابہ شریک ہوئے لیسا فیہم حالق، ان کے درمیان کوئی بھی داڑھی موڑنے والا نہیں تھا. ہم وہ لوگ جو آج جہاد کی بات کرتے ہیں، اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت و خلافت کی بات کرتے ہیں، وہ ذرا غور کر کے دیکھیں ان کی زندگی میں توحید کتنا ہے، ان کے درمیان سنت کتنی ہے، سنت کے پیروی اور اتباع ان کی زندگی کے اندر کتنی ہے. چہرہ اسلامی نہیں ہے، اندر پورا خالی ہے، دین کے نام پر کچھ نہیں ہے، شرک کے اندر ملوث ہیں، بدعات کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمیں اس زمین کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے، اسلام کی حکومت لانی ہے. کیسے آئے گا؟ ہماری کوششوں سے آئے گا؟ یہ تو اللہ کا انعام ہے. اللہ نے وعدہ کیا تم یہ کرو ہم یہ دے دیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو یاد رکھیے معصیت کے ساتھ کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی ہے، معصیت کے ساتھ کبھی بھی اللہ رب العالمین عزت نہیں دے سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بید الخیر. یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خلافت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی کو دینا، کسی سے خلافت چھین لینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دے گا تو ہم کو ملے گا، لیکن اللہ اسی کو دے گا جو اللہ کے شرائط کو پوری کرے گا. کتنی ساری ایسی باتیں ہیں. غزوہ حنین میں یاد رکھیے، آج بات طاقت کی اور افرادی قوت کی ہو رہی ہے. لوگ کوستے ہیں اتنے سارے مسلم ممالک مل کر کے کیا کر رہے ہیں، کیا تعداد سے کبھی بھی غلبہ مل سکتا ہے؟ میں غزوہ حنین کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. غزوہ حنین میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی لشکر 12,000 کی تعداد میں تھی، لیکن دشمن 20 سے 30,000 کی تعداد میں تھے. کسی نے اسلامی فوجوں میں سے ایک جملہ کہا، لن تغلب اليوم من قلت. آج افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے. آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. کہاں بدر 313 تھے سامنے 1000، کہاں احد 700 تھے سامنے 3000. آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں. آج ہم کو غلبہ ملے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن لیا. قبل اس کے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تنبیہ کرتے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کرتی. اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ. یہ بات حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے تمہیں فتح دیا، تمہاری مدد کی ہے. وارسلنا جنودا لم تروها. اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر سے تمہاری مدد فرمائی جس کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو. اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا بدر و احد میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتوں کو بھیجا وہاں ایک اور لشکر بھی بھیجا، لم تروها، جس کو دیکھا ہی نہیں مسلمانوں نے. وارسلنا علیہم جنودا لم تروها. تو اللہ فرماتے فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی ہے. لیکن ویوم حنین اذ
اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن آج حنین کے دن تمہیں تمہاری تعداد پر گھمنڈ ہو چکا ہے، تمہیں تمہاری تعداد پر گھمنڈ ہے، فلم تغنی عنکم شیئا، یاد رکھو تمہاری یہ تعداد کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے دشمنوں کا، کچھ نہیں کر سکتے تم. اور ہوا بھی یہی چیز ہوئی، مسلمان پیچھے پریشان ہوئے تو اللہ فرماتا تعداد کی بنیاد پر اتنے سارے ممالک ہیں، اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، مل کر کے کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں؟ کیسے مٹائیں گے؟ کیا تعداد کی بنیاد پر جیت جائیں گے؟ فتح مل جائے گا، غلبہ مل جائے گا؟ فلم تغنی عنکم شیئا، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ تعداد بے نیاز نہیں کر سکتی ہے، دشمنوں سے بچا نہیں سکتی ہے. فلم تغنی، جو کچھ مدد ہوا ہے اللہ کی جانب سے ہوا ہے، جو تمہیں غلبہ ملا ہے من جانب اللہ ملا ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں، سیاسی قوت کی بنیاد پر نہیں. یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے. تو جب فخر آئے گا، غرور آئے گا تو اسی طرح کی بات ہوگی. یاد رکھو یہ وہ اصولی باتیں ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارے اندر واقعی صحیح اسلام، صحیح دین ہم اپنے آپ پر نہیں نافذ کریں گے، اللہ رب العالمین کا کیا ہوا کوئی وعدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہم کو نہیں مل سکتا ہے. تو لہذا باتیں تو بہت ساری آج کی جاتی ہیں، بہت سارے تبصرے کیے جاتے ہیں، بہت سارے تجزیے کیے جاتے ہیں، لیکن اصل جو مرکزی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، اس کے اوپر ہم غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ العالمین واقعی صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ترقی کے، رفعت کے، بلندی کے جو شرائط اللہ نے بیان کیے، الہ العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو ذلت ہے، جو پستی ہے آج امت مسلمہ کے اوپر، الہ العالمین تو اس پستی، اس ذلت سے تو ہی نکالنے والا ہے. الہ العالمین امت مسلمہ کو ترقی عطا فرما. الہ العالمین جو شرک و کفر کے اندر مبتلا ہیں، الہ العالمین انہیں توحید و سنت کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، الہ العالمین تو ان کی مدد فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو الہ العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو تیرے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو بھی تیرے راستے میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، الہ العالمین ان کی شہادتوں کو تو قبول فرما. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر، دین خالص پر الہ العالمین چلنے کی، باقی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما. جو ہمارا خاتمہ ہو دین اور ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بیاکم لا تذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک و بر رؤوف رحیم.